بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة. یقیناً اللہ رب العزت نہیں شرماتا ہے یہ کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقہا، یا جو اس سے اوپر ہو. فأما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق، اور انہوں نے جانا کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے. وأما الذین کفروا، اور بہرحال جو لوگ کفر کیے، فیقولون، اور کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ رب العزت اس مثال سے کیا چاہتا ہے. یضل بہ کثیرا، بہتوں کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کے ذریعے، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق لوگ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جن لوگوں نے توڑا ہے اللہ کے عہد کو اس کے عہد کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، کہ اس کو ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ نے تم کو زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی طرف لوٹائے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے ہر اس چیز کو پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان پر مستوی ہوا. فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، پھر سنوارا 7 آسمانوں کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک پڑھی تھی. اس میں اللہ رب العزت نے 3 بنیادی چیزوں پر بات کی. 3 بنیادی چیزوں کی طرف اللہ نے اشارہ کی تھی: توحید، رسالت اور آخرت. توحید کس کو کہتے ہیں، اور توحید کے دلائل کیا کیا تھے، اور اکابرین امت نے توحید کے منکرین کو، توحید کے انکار کرنے والوں کو کیسے لاجواب کیا ہے، وہ بات بھی آئی تھی. اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا گیا تھا اور آپ کی رسالت کے ثبوت پیش کیے گئے تھے.
تیسری بات یہ آئی تھی کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ کر کے جنت والوں کو جنت اور جہنم والوں کو جہنم عطا فرمائیں گے۔ آج کی آیت کریمہ 26 نمبر آیت سے لے کر 29 نمبر آیت تک سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی، بعوضہ مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بھی اللہ رب العزت کی جانب سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کیے ہیں، فَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ رب العزت اس مثال سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا، تو اس قرآن مقدس میں موقع محل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہیں مچھر کا مثال دیا، کہیں مکھی کا مثال دیا، کہیں اللہ نے کتے کا مثال دیا، کہیں خنزیر اور سور کا مثال دیا۔ تو یہ کفار کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو بڑا عظیم ہونا چاہیے، اس میں کیا معمولی باتوں کا ذکر ہے، اس میں مچھر کا ذکر ہے، اس میں مکھی کا ذکر ہے، اس میں سور اور کتے کا ذکر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا کلام۔ اللہ رب العزت ان کو جواب دیتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کا تو ماننا اور نہ ماننے کا سوال ہے۔ اللہ رب العزت مچھر کیا، مچھر سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو تو اس کی بھی مثال دے دیں، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کا مثال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پرندوں اور چڑیوں کا مثال دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں چینٹی کا مثال دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف چیزوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا آمنا، ہم نے اس پر ایمان لایا، ہمارے رب نے جو کچھ کہا، جو مثال دی، ہم اس کو حق مانتے ہیں، ہم اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے مانتے ہیں۔ اور جن کے دماغ میں خباثت ہے، جن کے دماغ میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ اس کے اندر پیچیدگی ڈھونڈتے ہیں اور وہ اس سے انحراف کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ ان کو اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے شروع میں جب سورہ بقرہ شروع کی تھی تو الف لام میم ذالک الکتاب لا غیب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہم نے وہاں پڑھی تھی کہ ہمارا کام ہی کیا ہے، اللہ نے جو کچھ نازل کیا، اللہ نے جو کچھ فرمایا اس پر ایمان لا لینا، یہ نام ہے ہمارا، یہ کام ہے ہمارا۔ تو ہم اسی وقت مومن بن سکتے ہیں جب اللہ رب العزت کے قرآن مقدس میں جن باتوں کو نازل کر دیا گیا اس پر ایمان لائیں اور کامل ایمان لائیں، اس کے کسی چیز پر شبہ اور اس کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے مخلوقات جتنے پیدا کیے ہیں، وہ مکھی ہو، مچھر ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، خنزیر ہو، کتے ہو، ہر چیز میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ ملحدین جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا سانپ میں کیا فائدہ ہے ہمارا، بچھو میں ہمارا کیا فائدہ ہے، کتے میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے فائدے کے کیٹیگری کو طے کرنا ہوگا کہ فائدہ کس کو بولتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فائدہ اس کو بولتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں چل جائے، ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم کھا لیں، پی لیں، پہن لیں، وہی ہمارے لیے فائدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے فائدے ہیں جو ہمارے پیٹ میں نہ جا کر بھی ہمارے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سانپ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے
اور وہ گناہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 70 اژدہا اس پر چھوڑ دیتے ہیں، 70 اژدہے سانپ اس پہ اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ایک بار پھونک مار دے تو پوری زمین کی ہریالی جل کر خاک ہو جائے، 70 اس پہ چھوڑتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں صرف کتابوں میں رہتی، قرآن مقدس میں رہتی، دنیا میں وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ کفار ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر وہ صرف کتاب میں رہتی، اللہ دنیا میں نہ بھیجتے اس کو، تو انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے دنیا میں اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ ایک سانپ اگر اس مجمع میں نکل جائے تو ابھی کون تقریر سنتا ہے، کون بیان سنتا ہے، بس 9 2 11 باہر چلے جائیں گے سب بھاگ کے یہاں سے۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ معمولی سانپ جس کا علاج بھی موجود ہے، اس سے تم کو اتنا ڈر لگتا ہے، تو غور کرو تم جب قبر میں جاؤ گے تو ایسے اژدہے جن کے زہر کا کوئی کاٹ نہیں ہے، جس کے زہر کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک بار پھونک مار دے تو روئے زمین کی ساری ہریالی جل کر خاک ہو جائے، تو تم وہاں اس کے زہر کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ان سانپوں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی مثالیں۔ اس کے علاوہ سائنس یہ ثابت کرتا ہے کہ سانپ سے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جیسے سائنس وغیرہ پڑھیں انجینئر صاحب، نائٹروجن کیا ہوتا ہے گیس، کون سا گیس ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، اور ایسی جو ہوتے ہیں زہریلے جو سانس ہم چھوڑتے ہیں اور اچھے سانس ہم لیتے ہیں، تو یہ درخت وغیرہ سانپ وغیرہ زہریلے کیا کرتے ہیں ہمارے سانس کو وہ کیچ کر لیتے ہیں، اور درخت وغیرہ اچھے سانس چھوڑتے ہیں، اس کو ہم لے کر زندہ رہتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کو کیچ کرنے والے نہیں رہتے تو پھر وہیں سانس لوٹ کر ہمارے اندر آتا، ہم بیمار پڑتے۔ یہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، تو ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس میں فائدے رکھے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ہی ٹیڑھا پن ہو تو فائدہ میں بھی خرابی دکھائی دے گا۔ تو یہ کفار و مشرکین جو تھے، ان کا دماغ میں ہی ٹیڑھا پن تھا، ماننا نہیں تھا، اس لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی مچھر کا مثال بیان کیا قرآن میں، کیا فائدہ اس کا؟ اللہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو مومن ہیں، جو ہم پر ایمان لا چکے اللہ کہتے ہیں، ہم تو ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو نہیں مانے ان کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ۔ اب سوال یہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کون ہے؟ تو فاسق کی صفت اللہ نے بیان کی، فاسق کی مثال، فاسق کی علامت پہچان اللہ نے بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو پورا، اس کو کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ فاسق کی ایک علامت کیا ہوئی؟ فاسق کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ وعدہ کون سا وعدہ ہے، کس وعدے کی بات اللہ کر رہے ہیں؟ مفسرین کے مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو عالم ارواح میں پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کو عالم ارواح میں پیدا کر کے ان کو جمع کیا، اور ان سے ایک وعدہ لیا اللہ نے۔ کیا وعدہ لیا؟ الست بربکم، بتاؤ تم سب کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتاؤ تم سب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ تمام انسانوں نے، کیا کفار، کیا مشرکین، کیا یہودی، کیا نصارہ، انسان ہونے کے ناطے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کیا کہا تھا؟ بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کو جو لوگ توڑتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ ایک علامت کیا ہوئی؟ اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کون وعدہ کیا، کس کو یاد ہے، کیسے یاد رہے گا؟ اس کا جواب بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ جن لوگوں کا حافظہ، دماغ مضبوط رہا ان کو تو یاد رہا،
جن کا دماغ کمزور رہا وہ بھول گئے، ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم اور مہربانی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، ورنہ کیا ہوتا اللہ ہی جانتے۔ اللہ نے ہدایت دے دی، بچ گئے ہم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جو میں نے اللہ سے وعدہ کیے تھے، کہاں پر عالم ارواح میں۔ ہم نے جو اللہ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ قالو بلا، جس کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم کو یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑے فقیہ اور بزرگ گزرے ہیں، غالباً ان کا نام سہیل، ہاں حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یاد ہے جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اب آپ کہیں اچھا 2 ہی آدمی تھے اتنے دماغ والے، باقی سب کو یاد نہیں تھا؟ بہتوں کو یاد تھا، اتنا تھوڑے تفصیل بتایا جائے گا۔ دوسری بات، ہمارے دماغ کا حال تو یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ابا کہنا اماں کہنا سب سے پہلے ہم کو کس نے کہا تھا یاد ہے؟ ہم میں سے بھائی ہم تو خود سے ابا اماں کہنے نہیں لگے، ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بھائی بولو ابو بولو، امی بولو، چمچ بولو، پانی بولو، سب سکھاتے ہیں بچوں کو۔ تو کیا اس بچے کو یاد رہتا ہے کہ کس نے ہم کو سکھایا تھا پہلے مرتبہ ابا بولنا؟ وہ یاد نہیں ہے تو عالم ارواح کی بات کیا یاد رہے گی؟ ہمارا دماغی کمزور ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑا وہ ہیں فاسقین، اس کی ایک صفت۔ اس کا اللہ کہتے ہیں دوسری صفت کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ ایک صفت کیا ہوئی؟ فاسق کی ایک پہچان، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو توڑا۔ اچھا ایک بات بھول گیا، ایک مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے عالم ارواح میں کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ دوسری جماعت یہ ہے، وہ لوگ مفسرین کی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب جو اس کے تقاضے ہیں اس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ تو کہہ دیے، وعدہ کر لیے، ہم شرک کیے جا رہے ہیں، ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ کو پیغمبر مان لیے، ان کی باتوں کو مان نہیں رہے ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی علامت ہے کس کی؟ فاسق کی، جن لوگوں نے وعدہ توڑا۔ خیر، تو ایک پہچان کیا ہوئی؟ جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا، الوعدہ توڑ دیا۔ دوسری پہچان وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے جو حکم دیا اس کو توڑ دیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے ایمان لانے کا بھی حکم دیا، اللہ نے اچھے کام کرنے کا حکم دیا، اللہ نے برائی سے بچنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حکم تو یہ دیا کہ ایمان لاؤ، چلو ایمان لایا، پھر دوسرا حکم نہیں مانے، اللہ کے نبی جو تھے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے صحابہ تھے، ان سے اچھا تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، اسی طرح رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اور ان سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا۔ ہم لوگ رشتہ دار غریب ہے تو اس کو چھوڑ دیا، اور مالدار کوئی دشمن ہے تو اس سے تعلق جوڑ لیا۔ اس کو صلہ رحمی، قطع رحمی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے رشتے ناطے کو توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا اللہ کے نے کہا سل من قطعک، کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، واعفو عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو دوسری علامت جو اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ تیسری علامت ان لوگوں کی جو فاسق ہیں وہ یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کیسے مچاتے ہیں؟ جھوٹ کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے، چغلی کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے،
اور نہ جانے کن کن ذریعے سے روئے زمین میں فساد مچاتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں، اختلافات کراتے ہیں، رشتے ناطوں کو توڑوا دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ فاسق میں داخل ہیں، اور جو فاسق میں داخل ہیں اللہ نے کہا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں گھاٹے میں۔ دنیا کے اعتبار سے جتنے نفع دکھ رہا ان کو، جتنا ترقی کر جائیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں اصل میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ کیسے مردہ تھے؟ ماں اور باپ کے ملنے سے ماں کے رحم میں ایک نطفہ گیا، منی کا قطرہ گیا، وہ منی کا قطرہ مضغہ بنا، لوتھڑا بنا، ایک وہ مضغہ بنا، پھر اس کے بعد میں گوشت بنا، پھر اس پہ ہڈی چڑھی، 4 مہینے تک وہ مردہ رہا، اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ 4 مہینے تک وہ مردے کے شکل میں رہا، پھر اس کے بعد اس کے جسم کی شکلیں بنی، ہاتھ پاؤں چہرے سب اس کے بننے شروع ہوئے۔ پھر 4 مہینے کا اللہ نے اس میں کیا پھونکا؟ اس میں روح پھونکا، اللہ نے زندگی بخشی، اور پھر زندہ رہنے کا جو نظام اللہ نے بنایا، قربان جائیے اللہ کی قدرت پر۔ ماں کا جو مینس کا خون ہوتا ہے، جس کو حیض کا خون بولتے ہیں، وہ خون جب بچہ ماں کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب وہی خون جو کل تک ناپاک اور گندا تھا، جو بیماری کا ذریعہ تھا، اللہ رب العزت نے اسی خون کو اب بچے کے ناڑا، جس کو ہم بولتے ہیں ناف سے اس کو جوڑ دیا، اور وہی خون اب بچے کا خوراک بن گیا، اور بچہ اسی کو پی کر اب زندہ رہ رہا ہے۔ قربان جائیے اس رب کے قدرت پر، اللہ رب العزت کا کیا نظام ہے۔ ایک ناپاک قطرہ ماں کے رحم میں گیا، پھر 4 مہینے اس پر مشنری کام کی، اللہ کے فرشتے کام کرتے رہے، اس پر انجینئرنگ کام کیا، میڈیکل سائنس کام کیا، پورا کر کے ایک اسٹرکچر، ایک ڈھانچہ بنایا گیا انسان کے روپ اور شکل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا تھا؟ بے جان شے تھا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، پھر اس میں جان آئی۔ پھر جان کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے اسی چیز کو جو کل تک خراب تھا، گندا تھا، اسی کو اس بچے کا خوراک اللہ نے بنا دیا۔ پھر 9 مہینے تک ایک ایسے مقام پہ رکھا۔ آج کسی بچے کو کسی کمرے میں بند کر دیجئے، کھڑکی دروازہ بند کر دیجئے، 2 گھنٹے میں اس کی گاڑی کھل جائے گی۔ پرسوں ایک واقعہ پیش آیا، ہم لوگ ایک جنازہ پڑھنے گئے، ہمارے گاؤں کے بھائی لگیں گے، ان کا بیٹا تھا، وہ 4 ویلر گاڑی کھڑی تھی، وہ ان کے ڈیکی کھولنے گئے، وہ آگے جا کے بیٹھ گیا چپکے سے، وہ سمجھے بچہ کہیں گیا آگے، انہیں لاک کر دیا، چلے گئے جنازہ پڑھنے۔ اب وہ بچہ 10 منٹ تو آرام سے رہا، اب آکسیجن اس میں پورا بند ہو گیا، لاک ہو گیا، اب وہ تڑپنا شروع کیا، شیشے پہ مار رہا ہے، چلا رہا ہے، پورا 1 گھنٹے تک تڑپتا رہا اسی میں۔ خیر کسی نے دیکھا، جلدی سے بلایا، کھولا گیا، 2 گھنٹے اس کو اے سی میں رکھا گیا، اس جگہ کو سکون ملا اس کو، وہ تو مر جاتا، اللہ بچا لیے اس کو۔ تو ذرا سوچئے، ایک کمرہ ہے، اس میں ہوا کہیں سے آ بھی سکتا ہے، یہاں پر تو کوئی شکل نہیں ہے، پورا بند، جھلیوں پر جھلی، پردوں پہ پردہ، کھڑکیوں پہ کھڑکی، دروازے پہ دروازے لگا دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں زندہ رکھا، کھانے پینے کا انتظام کیا، بہترین انتظام کیا، موٹا بھی بچہ ہو رہا ہے، تندرست بھی ہو رہا ہے، اس کا دماغ بھی بن رہا ہے، اس کا کان بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہے، اس کے زبان بھی بن رہے ہیں، ہر کچھ اسی میں تیار ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا اللہ رب العزت نے وہاں کیسے اس کو زندہ رکھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کیف تکفرون، کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تم کو اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو مارے گا، اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے موت سے زندگی دی، پھر زندگی کے بعد اللہ ایک عمر ہوگی، پھر موت دے دے گا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تم کو زندہ کرے گا۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو
عاد روحه الى جسده، تو انسان کا روح جو نکل کر چلا گیا تھا اب اللہ اس کو جسم میں لوٹا دیتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا خدا کون ہے، من نبیک، تمہارے پیغمبر کون ہیں، ما دینک، تم کس دین پہ عمل کرتے تھے۔ یہ 3 کامن کوشچن ہے جو ہر بندے سے قبر میں کیا جائے گا۔ یہ سوال ہوتا ہے اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو یہ فرشتے کہتے ہیں من ربک، رب کون ہے، کہتا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ من نبیک، تو فوراً کہتا ہے نبی محمد رسول اللہ نبی ہے، اللہ کے رسول ہمارے نبی ہیں۔ ما دینک، دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جاؤ دلہن کی طرح، اب تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور جنت کی کھڑکی کھلوا دی جاتی ہے اس کے لیے، بہترین خوشبو، بہترین ہوائیں آ رہی ہے، اور بندہ قیامت تک عیش کی زندگی سوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ کامن کوشچن کا جواب نہیں دیتا ہے تو قبر کو حکم ہوتا ہے کہ بھینچو اس کو۔ قبر دونوں پارٹ ملتے ہیں، اس کی ہڈیاں آپس میں گھس جاتی ہے، پھر 70 اژدہے اس پہ مسلط ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے عذاب کے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ جہنم کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اس سے بدبو، اس کی گرمی اب پہنچتی رہتی ہے، اور قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے انسان۔ اس لیے ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایمان لائے، جتنا بھی گناہ گار ہیں اللہ کے بندے تو ہیں، محمد رسول اللہ کے ہم امتی تو ہیں، امید یہی اللہ سے ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی لاج رکھ کے ہماری بخشش فرما دیں گے۔ امید تو کم سے کم ہے، کوئی سہارا تو ہے ہمارا کہ چلو اللہ کے نبی کے صدقے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ ثم الیہ ترجعون، پھر جب اللہ تم کو زندہ کرے گا تو اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، حساب کتاب پورا معاملہ پروسیس آئے گا، پھر کل قیامت میں سور پھونکا جائے گا، دوسرے سور کو، پھر سب قبروں سے نکلیں گے، ایسے پودے نکلتے ہیں، سب زندہ ہو کے میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی نے ضروع زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اس میں کیا ہے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ سانپ میں بھی فائدہ، بچھو میں بھی فائدہ، سب میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کچھ عبرت کے لیے ہے، کچھ کام کے لیے ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان پر مستوی ہو، پھر اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے آسمان پر، فسواہن 7 سماوات، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائی، اس کو سنوارا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر کو جاننے والے ہیں۔ یہ جو آسمان ہے، آسمان ایک آٹے کے لوئی کے شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا، پھر 7 آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، اور اس کے نظام کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہی کہیں کہ آمنت باللہ ورسولہ، آمنا واطعنا، ہم ایمان لائے اور اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے جو کچھ بنائی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جو کچھ کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہی بندگی کے لائق ہے اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ، تھوڑا سا ایک چیز کا ڈاؤٹ ہم کو ہو رہا ہے، تھوڑا دیکھ لیں۔ میں بہت غلط بول دیا، یہاں جو ہے ثم استوى الى السماء، اللہ مستوی نہیں ہوئے، پھر اللہ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا، فسواہن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمانیں بنائی۔ پھر کیسے بنائی اس کو میں بتایا کہ اللہ نے کیسے آسمان کو پھیلایا، پھر زمین کو بچھایا، پھر آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور پھر ہماری زندگی اس میں اللہ نے برقرار رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا کریں۔
الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، رجسوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے قرآن مقدس کا کچھ اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اے اللہ اس کلام کے صدقے اے اللہ ہماری کوشش فرما دیجیے، اے اللہ ہماری کوشش فرما دیجیے، اے اللہ ہماری کوشش فرما دیجیے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو شفا سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ جسم میں طاقت دیجیے، روح میں طاقت دیجیے، علم میں اللہ علم میں برکت دیجیے تاکہ پورے عالم میں اس قرآن مقدس کے پیغام کو عام کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن مقدس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، اے اللہ یہ لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اے اللہ کے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو روزگار میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے سب کو شفا کامل عاجلہ مستقل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں، اے اللہ ان کے پیروں کی دقت ہے، کمر میں دقت ہے، مختلف بیماریاں ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عاجلہ مستقل عطا فرمائیے۔ ہمیں قرآن مقدس کا عشق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس نظام کو پوری زندگی برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس نظام کے ذریعے سے پورے قرآن مقدس کا مکمل تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس کا ثواب اے اللہ شہدائے فلسطین کو پہنچا دیجیے، اے اللہ شہدائے فلسطین کو پہنچا دیجیے، وہاں کے معصوم بچوں اور بچیوں کی ماں بہنوں بھائیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Yeah.